پہلے سیاسی ڈسیبلٹی پیدا کی گئی اس ملک میں، اور جب بھی ملک سٹیبلائز ہونے کے قریب ہوا تو کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھایا گیا کہ ملک بھی سٹیبلائز ہو جائے۔ اس کے بعد معاشی ڈسیبلٹی پیدا کرنے کے لیے، بدحالی پیدا کرنے کے لیے ملک میں طرح طرح کے جتن کیے گئے، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ کسی جرنیل نے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن میں تو آج پریشان ہوں اس بات پہ کہ آج اس سے بھی 2 قدم آگے ملک چلا گیا، اور اس آئین کی بے حرمتی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ اس کو آئین کو سمجھنے میں عام آدمی جو ہے وہ بہت پیچھے چلا گیا۔ مجھے اس دن یہ بہت ہی ذرا سنجیدہ ماحول بھی پیدا ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن میں دیکھ رہا تھا فیس بک پہ سعادت حسن منٹو سے کسی نے پوچھا باہر ملک میں کہ پاکستان کی کیا حالت ہے، تو اس نے بڑا ایک خوبصورت جواب دیا۔ تو اس نے کہا ہے جی کہ جیل میں جمعے کی نماز کی حالت اور پاکستان کی حالت برابر ہو چکی ہے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ اذان کوئی پترا دیتا ہے جیل میں، اور اس کے بعد امامت جو قتل کا ملزم جو ہے وہ امامت کر رہا ہوتا ہے، اور صفوں میں جتنے چور اور ڈکیت ہوتے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آج پاکستان کی یہ حالت جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ میں تو بڑا ایگری ہوا ہوں اس سعادت حسن منٹو کے اس اقوال سے۔ تو میری گزارش یہ ہے سر کہ میں تھوڑی سی جناب وہ سجیشن دے دوں کہ کیا جو ہے وہ، میں ایگری کرتا ہوں جن میرے بھائیوں نے یہ کہا ہے کہ ججز اور جرنیلز کی جو آگے نئی نوکریوں کی انہیں امید دلا کر ان کو کرپٹ کیا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ کے لیے قانون سے جو ہے وہ بند کیا جائے۔ دوسری بات جو میں ایک اور عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی ہمارے جرنیلز اور چیف جسٹس اور جتنے بھی یہاں سے گزرے ہیں، وہ جب ان کا پیریڈ ختم ہوا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا لے کے وہ ملک سے بھاگ جاتے ہیں، اور اس ملک میں ایک آدمی بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو یہ بین لگایا جائے اور قانونی امینڈمنٹ کی جائے کہ جو بھی ملک چھوڑ کر جائے گا اس کی تمام مراحت جو ہے وہ بند کر دیں۔ دوسرا میں ایک اور مطالبہ جناب سے کرتا ہوں کہ میں نہایت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہمیں ملک کو اور اس ادارے کو بدنام کرنے کے لیے چند لوگ کالا کوٹ پہن کر جو گیٹوں پہ آ کے وہ بینر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرہ بازی کرتے ہیں۔ میں ان وکلاء کی اس ایسوسیشن کی طرف سے پرزور مذمت کرتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے نہ صرف کالے کوٹ کی توہین ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے ادارے کی توہین کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پارٹیوں سے آپ مفادات لیں لیکن خدا را اس ادارے کو بدنام نہ کیجیے گا۔ ہم وہ جتنا بھی وہ قابل مذمت میں اچھا دوسری بات جو امریکہ کے 6ٹی امینڈمنٹ کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں سے جونیئر پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کیا تھا کہ ہائی کورٹ جو ہیں، اوپر والی عدالتیں جو ہیں وہ جونیئر عدالتوں سے کیس جو ہے وہ لے کے خود ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں، لیکن وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ قانون امینڈمنٹ رد کر دی تھی کہ نہیں، وہاں سے سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ جونیئر عدالت سے جو ہے وہ کیس اٹھا کے لے لے۔ یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ ان جونیئر عدالت پہ بد اعتمادی کا اظہار ہے۔ تو ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ کسی جونیئر عدالت سے کوئی کیس لے کر سپریم کورٹ خود نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سو موٹو نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ بد اعتمادی کا اظہار جو ہے ان پہ کیا جاتا ہے۔ تو میں ان کے ساتھ ایک اور یہ گزارش کروں کہ خدا را اب کانسٹیٹیوشنلی جو آپ کرائسس پیدا کر رہے ہیں یہ جان بوجھ کر پیدا کر رہے ہیں، اور میں سپریم کورٹ سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ خدا را اپنی ججمنٹ کو تو کم از کم اس پہ تو عمل درآمد کریں۔ آپ نے کل ججمنٹ دی تھی، آپ نے 63A کی سینٹ کا جب الیکشن ہوا تو آپ نے کہا نہیں جی ہم مداخلت ہی نہیں کر سکتے، اور ان کی ووٹیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور جب 63 تو آپ نے پنجاب اسمبلی کے لیے جو ہے پاس کی تو اس کے آپ کی تو تشریح اور تھی۔ آپ تشریح کریں، آئین کے مطابق تشریح کریں۔ پاکستان سپریم کورٹ یہ اختیار نہیں رکھتی کہ وہ قانون بنائے۔ یہ بار ایسوسیشن میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ اجلاس یہ قرارداد ہم پٹ اپ کرتے ہیں اس میں امینڈمنٹ کہ سپریم کورٹ کا کام کانسٹیٹیوشن بنانا نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنی ہے، اور آپ غلط تشریح کر کے ملک کو جو ہے وہ وبال بنا رہے ہیں آپ پاکستان کے۔ اور یہ آپ اپنی ججمنٹ کو کم از کم احترام دیں۔ آپ نے جو سینئر ججز کو اگنور کیا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کسی قابلیت کی بنا پہ آپ جونیئر ججز کو لے رہے ہیں، لیکن آج آگے ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے یہ ججز وہاں سے پک کر رہے ہیں۔
تو ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اسی ججمنٹ کے حوالے سے آپ سینئر ترین ججز کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں